الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسد يصل الحبيب إلى الحبيب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب حضرات. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل
ہاں بار گناہوں میں چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلاد مشرف پڑھ لو۔ انتہائی قابل عز و جاہ میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائی پروگرام ملک نذیر صاحب مرحوم دے ایصال ثواب اور تعزیت واسطے منعقد کیتا گئے، تو سب سے پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی ملک نذیر صاحب مرحوم و مغفور کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعائے کہ خالق کائنات مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرماویں۔ تو رب تو دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان اور مومنات مسلمات دا خاتمہ بالخیر فرماویں، تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو، موت دے بارے دے اندر عام طور تے جڑا تصور سارے دماغ دے اندر ہے وہ یہ ہے کہ موت ایک مصیبت ہے، موت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور وقت سانحہ چند ایک الفاظ بوقت موت ایسے آکھے ہوئے جڑے کہ انسان کو تقریباً ایمان تو خالی کر دینے، وہ ایک کہ حالت ایدے مرن دا ٹائم نہ ہا،
وقت تو ویلا نہ ہا یہ کھاون پیون دا ٹائم آئی یہ گھول گتا اسرائیل کو یہ بے وقتی موت گھننا ہے اخبارات باقاعدہ اشتہار دیتے ہوئے کہ فلاں بندے کی بے وقت موت نے ہمیں ہلکان کر دیا پریشان کر دیا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ موت اللہ تے اودے حبیب نال ملاقات دا ذریعہ ہے یہ حد فاصل درمیان دے اندر یا زندگی کھڑیے تھائی وجنات بالآخر اللہ کو لے کہ کل من علیہا فان ہر چیز دے اتے فنائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر بقائے تو ہک میرے اللہ دی ذات کو بقائے ورنہ کہتے بقا نہیں دی تو پھر موت دے بارے کے اندر بزرگوں توجہ میرے پاس ہے فرمیش موت دے بارے کے اندر میرے آقا نے جو فرمایا حدیث پاکے فرمایا الموت تحفت المؤمن موت اللہ نے مومن واسطے تحفہ بڑھائی نال ملاقات ہوئے پھلے نئے سمان دے صدر نال ملاقات ہوئے اکڑ کو لو غرور کو لو اسا مزید چھنڈے ودے ہونے ہیں تے موت آن دیئے تکے دے نال ملاقات ہونی ہے زونل بولو اللہ نال ملاقات ہونی ہے اون دے حبیب نال ملاقات ہونی ہے جیڑا سادہ خالق ہے اون دے نال ملاقات ہونی ہے جیڑا کائنات دے اندر سب تو زیادہ یعنی دنیا دیاں 70 ماواں تو زیادہ پیار کرن والا ہے اون دے نال ملاقات ہونی ہے یہ تصور غلط ہے کہ جناب بس ویسو تے فرشتے سوٹے ڈانگا چاہ کے کھڑن تے با جہنم دے کڑاہ بل دے پائن تے با اتھا سٹ نہیں ایسی بات نہیں ہے ان دے ہاں معاملات ہو رہے ساری طرح نہیں ہے اساں اپنے گناہگار کو لبدے ہیں کہ جرم کیتے نا ان کو لبدے ہیں کیا کروں پرچہ کٹواؤں کھانے کٹواؤں سزا دیواؤں اللہ اپنے جرم وار کو اپنے گناہگار کو لبھ دے میرے بوہے تے آوے میں ان کو معاف کر چھوڑا انہی تلاش اس واسطے ہوگی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب موت ایک ایسا پل جڑا حبیب کو اودے حبیب نال ملاقات کرویں دے دوستی اودے دوست نال ملاقات کرویں دے میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ دے بعد سب تو بڑی ہستی میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی خدمت دے اندر اسرائیل امین آئے اور آکے کنڈا کھٹ کھٹائے دروازہ کھٹ کھٹائے من دقل باب کون دروازہ کھڑکاون والا انا اسرائیل امین میں اسرائیل اجازت ہوئے تے اندر داخل ہوگا اجازت نہ ہوئے واپس والونیا میرے محبوب نے فرمایا
اسرائیل اجازت حاضر ہو کے عرض کریں گے آقا اج تک دنیا دے اتے میں کسے تو اجازت نہیں منگی، میں اللہ دے امر دا پابندہ، اللہ دے حکم دا پابندہ، لیکن میرے اللہ نے تو فرمائے عام دروازے تے نہیں جا رہا، عام موہے تے نہیں ملنا پیا، میرے حبیب دے دروازے تے ملنا پائے، کنڈا کھٹ کھٹا کے اجازت منگی، اگر اجازت ملے تے اندر داخل ہوگی، اجازت نہ ملے تے اندر داخل نہیں ہوگا۔ کال سمجھ آندی جیزائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے لے کو بھیجے اور حکم فرمائے ان اللہ خیر عبدی، اللہ اپنے بندے کو اختیار دیتے، چاہو تو دنیا تیران پسند فرماؤ، اور اگر چاہو تو اللہ دی ملاقات پسند فرماؤ، اللہ نے تو کو اختیار دیتے، جی میں فرماؤ جو حکم دے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل امین، اگر دنیا تیرا ماں کتنا راسا 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال 5000 سال وقتوں دے بعد، فرمایا وقت بھی ان دے بعد موتے، 5000 سال دے بعد بھی جی موتے۔ قرآن تو وعدہ کھڑے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے لوگو موت کو لو جڑے بھجدے ودے وے دوڑ دے ودے وے، این المفر این المفر، کتھا تک دوڑ سو کتھا تک بھج سو، فانفذو لا تنفذون الا بسلطان، دوڑ کے دکھاؤ بھج کے دکھاؤ، جتھا تک ویسو وقت اگو ولا موت تے میں اللہ دی ملاقات۔ بچ سکدا کوئی زور بولو نہیں ہے، جب نہیں بچ سکتے پتہ ہے ہر حال دے اندر ہر صورت دے اندر موت آونی ہے، تو اس موت دے کولو پہلے موت دی فکر بھی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بولیں دے نہیں میرے نام کرنی چاہیے۔ ہارون رشید ایک بڑا بادشاہ گزرے، انہیں دربار دے اندر بہلول نامی ایک فقیر درویش بندہ موجود ہوتا ہے، بیٹھا بادشاہ نے ایک نمار اپنی چھڑی بہلول کو دیتی، آکھن لگا بہلول بغداد دے اندر تیکو جیڑا سب تو زیادہ کملا بندہ نظر آوے، بھولا بندہ نظر آوے، یہ چھڑی کو لے آ۔ کافی دیر سوچ و بچار دے بعد بہلول نے وہ چھڑی ہارون رشید دے ہتھیں پکڑوا دی۔ بادشاہ غصے دے اندر، او بھائی تے میں کو بھولا سمجھے میں کو کملا سمجھے؟ وہاں کہ ہاں بادشاہ سلامت، تو ہی سب تو زیادہ کملا ہے، کہ ایسا بندہ موت جن دے قریب ہے، ایسا بندہ جے کو آمن تو پہلے تھا 9 مہینے پہلے پتا ہے کہ عاملے 9 مہینے پہلے ماں دے پیٹ جب نطفہ آئے ہر بندے کو پتا ہو دے آمن والا آدھا پہ آمن والا آدھا پہ، لیکن ونجن تو 2 سیکنڈ بھی پہلے کہیں کو پتا ہو دے کہ میں ونجنے، بولو نہیں ہوتا، 2 سیکنڈ پہلے بھی خبر نہیں ہو، یار ہونے تا چنگا بھلا، یہ ہونے تا ہی تھیویں دا پیا، یہ ہونے تا گالی کرے دا بیٹھا، ہمیں نا، لیکن ان دی فکر وہاں کے بادشاہ سلامت، میں کو تو ہی کملا لگے، تو ہی بھولا لگے کہ موت تیرے سر سے منڈلان دی کھڑی ہے، موت انتہائی قریب آئی کھڑی ہے، اور تے کو خبر ہی نہیں ہے
تو دنیا دیا بھول بھلائیاں دے اندر، دنیا دیا مشغولیات دے اندر اس قدر مصروف ہے، یہ کرنے وہ کرنے، فلاں کرنے، یہ کرنے وہ کرنے، موت کھل دی کھڑی ہوں دیئے کیا کرنے؟ زمینہ دی خرید ہے، جائیداداں دی خرید ہے، مال بڑھائے۔ بھائی میرا ایک جملہ پلے بنائے چاہ پٹواری کو لو ویدے میں انتقال کر دو کیڑی شہدہ فلاں زمین دا، فلاں زمین دا، فلاں زمین دا، ہک انتقال او ہوں دے کہ زمین تیرے نام منتقل ہوں دیئے، ہک انتقال او ہوں دے کہ تو زمین بنا منتقل ہونے، تو منتقل ہونے زمین بنا، مک نہیں ویدا، فنا نہیں ہو ویدا، مٹی نال مٹی نہیں ہو ویدا، ختم نہیں ہو ویدا۔ اگر ختم ہومن دا نام موت ہوئے ہا، مک ونجن دا نام موت ہوئے ہا، فنا ہومن دا نام موت ہوئے ہا، اندے کل تو وڈا مزہ ہی کوئی نہیں۔ بس دنیا تے جو عیش عشرت کی تھی مٹی نال مٹی ختم ہو گئے ہیں۔ فرمایا نا منتقل ہونے ہیں، جو ہی ویندے ہیں عطاہما ملکان فیقعدان ہی، دو فرشتے آکے نا انہیں سر تو ہاتھ رکھ کے تے اٹھا بھی لینا ہے۔ مک گیا ہوئے ہاں تو اٹھی کے باوے ہاں، بولو نہیں باوے ہاں، اٹھا بھی لینا ہے۔ وال سوال و جواب شروع کریں گے۔ معلوم ہویا حدیث پاک کی چاندے روح عود کران دیئے، لوٹ آن دیئے، تاں ہی بندہ بولیں دے ساکو تو کو پتہ نہیں چلدا۔ ہندی مثال ہی میں سمجھو، توجہ میرے پاس سے کرائے، جی میں اماں دے پیٹ دے اندر 4 مہینے دے بعد روح آن دیئے، اندر زندگی آوے دی، بچہ کھاندہ بھی ہے، پیندہ بھی ہے، ساہ بھی گھندے، دائیں بائیں کروٹاں بھی بدلے دے، حیات اندر زندگی ہے، لیکن تو کو سا کو پتا نہیں چلدا۔ کیوں؟ ماں دے پیٹ دا پردہ ہے، ماں دے پیٹ دا پردہ ہے۔ انہیں جب سا کو زمین دے اندر اتار دیتا ویندے، یہی زمین دی تہ دا پردہ ہے، ورنہ اندر زندگی ہے۔ یہ مثال میرے اللہ نے قرآن دے اندر دیتی ہے کہ مرج البحرین مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ دو سمندر چل دے پائیں بحرین، دو سمندر چلنیل، اور ہک درنگ کالائے، ہک درنگ سفید، ہک پانی درنگ نیل گوئے، بے پانی درنگ مٹی آلائے، ہک پانی درنگ انہیں سرخی محلے، بے پانی درنگ دودھی آئے، چل دے کٹھے کٹھے لیکن ہٹ پانی بے پانی دے اندر مکس نہیں ہوگا۔ اللہ کیوں مکس نہیں ہوگا؟ اللہ فرمیدن بینہما برزخ، میں انہاں دے درمیان پردہ پا چھوڑے نہیں، اللہ پردہ نظر پہ نہیں آگا۔ فرمایا ہاں ایسا پردہ پاتے نہیں تو کو نظر نہیں آگا، لیکن میں نہ پانیاں کو مکس نہیں ہون لینا، ملن نہیں دینا۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ عالم دنیا ہے جدے اندر جیدے ودیں آئے تے قبر تو بعد عالم برزخ ہے۔ کیڑا جہان ہے؟ برزخ۔ معاملاتوں دے بائے ہیں، این دنیا تے قیاس نہیں کیتا بن سکتا، لیکن قبر زندگی ہے، حیات ہے۔ اس واسطے تو صحیح نے فرمائے قبر والے کو گزرو تو آکھو السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّا بِكُمْ سَلَاحِقُونَ مِن بَعْدِي،
اے قبر والے ہو تواڈے تے سلامتی ہوے، ان قریب اساں بھی تہاکوں ملن والے ہیں۔ اگر ختم ہو گئے ہو آتبت سلام دی کی ضرورت ہے؟ حدیث پاک کی چاندے میرے آقا نے فرمایا اگر اپنی اماں دی قبر تے ونجو، ابے دی قبر تے ونجو، فرمایا ون کیا کھو السلام علیکم یا امتا، السلام علیکم یا ابتا، ابا تیرے تے سلامتی ہوگی۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابا پہچان دے، کیا میت پہچان دیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میت پہچان دیے، سجان دیے، ان کو معلوم تھی دے میرے لواحق دا بندہ آیا کھڑے۔ اساں کرن ویندے ہیں جی سال بعد محرم، ابا کروڑاں ارباں دی جائیداد چھوڑ گئے، ہک پا موری دی دال کھندے ہیں، تھوڑے دیں وہ لاچی دانے، اتھا وڈا بندہ لاچی دانا کھاون اپنے واسطے عیب سمجھ دے، ٹھیک ہے نا؟ موری دی دال اتھا کیا چاہوے نے؟ موری دی دال، لاچی دانے، ہی گڑوی پانی دی تے مفتی چلو دو چھڑیاں مل جاں پائیں، وہ چھڑیاں ون کے قبر تے سٹ کے اساں دے حق ادا تھی گئے۔ یہ نا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں زور القبور فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ مَوْتَاكُمْ، اے لوگو قبروں تے گئے کرو، قبر والیاں دی زیارت کیتی کرو، اتھا ون کے موت کو یاد کیتا کرو، قبر تے ون کے موت یاد آنگے۔ میرے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قبرستان کو گزر دے آپ فرمیدے ہیں یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکینت وازواجکم زوجت، اے قبرہ والیو تہاڈے مال تقسیم کر دیتے گئے، مال تقسیم کر دیتے گئے، اور تہاڈیاں ازواجکم محبت تے پیار کرن والیاں بیویاں انہاں نے عدت گزارن دے بعد دوسریاں دے نال نکاح کر دیدن، او تے میں دی بستر دی زینت بن چکی ہیں، اور ودیارکم سکینت تہاڈے گھراں تے بنگلیاں تے کوٹھیاں دے اُتے نیم پلیٹاں تبدیل کر دیتیاں گئیاں، انہاں گھراں دے اندر پہلے لوگ آ کے آباد ہو گئے، یا اتھا تواڈے نام دے نال مرحوم دے الفاظ او لکھ دیتے گئے، تواڈے تے ہوائیاں اڑ گئے، سال ہا سال گزر گئے، کوئی تو کوئی یاد کرن والا بھی نہیں ہے۔ سبا شریف اس گالاں دی پی کوئی نہ جی بھائی ایویں ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ایسا کہیں فکر کی نہیں، غور و خوض نہیں کیتا۔ دیہی 24 گھنٹے اگر 5 منٹ بھی کٹ کے گھر دے کہیں کونے خدرے دے اندر کہیں علیحدہ کمرے دے اندر بہ کے بندہ یہ سوچ وچار کرے یار چند روزہ زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، پتہ نہیں ہے کیڑے ویلے پروانہ آ ونجے، سد آ ونجے، کچھ تھوڑا جہاں غور و خوض یا فکر۔ قرآن بار بار آدھا کھڑے افلا تتفکرون افلا تفقہون افلا تعقلون افلا تعلمون، کیا جان دے نہیں وے، کیا غور و فکر نہیں وے کریں دے، کیا سچیں دے سمجھے دے نہیں وے، کیا تو کو عقل کوئی نہیں؟ لیکن ایسا آتے تو مولویاں دے گالیاں ہیں، یہ نا سارا کیا لگے بھائیو؟ قارون دا نا حامان دا نا سنی بدوے، بڑا جابر و ظالم بادشاہ جائے دنیا دے اتے ایک محل بنایا، ان دے اندر جنت بھی بنائی، جنت بھی بنائی۔ اسرائیل امین کو لو پوچھا گیا
کہتے تھے کہ روح قبض کرنے ہوئے ترس آئے نے کہ ہاں ایک بچہ ہے کشتی جا رہی ہے سمندر دے اندر میرے کو حکم ملے ای کو پھالے پھالے کر دو پھالے پھالے ہو گئی ہے سب لوگ غرق ہو گئے ایک ماں تے ان دی گود وچ بچہ ہا ای کو بچا گے لو ایک پھٹے تے بچا چھوڑے ول ایک موقع آئے فرمائی دی ماں دی روح بھی قبض کر گنو وہ روح بھی قبض کر گدی میرے کو ترس آیا یہ بچہ کیویں جی سی کیویں زندگی گزرے سی کیا کرے سی اندے تے ترس آیا فرما بیا وہاں کے حامان نے ایک محل بنوایا بہت بڑا جیند کو بڑے نے کئی سال لگ گئے اندے اندر جنت بنائی مختلف قسم دیاں عیش و عشرت دیاں چیزاں رکھوائیاں بنوائیاں پھر جب مکمل ہو گیا آنکھیں نے آؤ دیکھن واسطے چلے کئی گھوڑے بدلن کئی سوٹ بدلن کئی جتیاں بدلیاں جس وقت وہ محل دے گیٹ دے اندر وہی سواری پہنچیے 2 قدم اندر ہن 2 باہر ہن ربا حکم دیتی فرمایا اندی اتھائی روح قبض کر گئے رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا فرمایا حسرت باقی رہنے لگ گئی حکم آیا اتھائی روح قبض کرو مالک کائنات نے فرمایا یہ ہکو بندہ ہے یہ کیا ہے ہکو بندہ وہ بچہ جے کو پھٹے تے بچایا ہے فرمایا بچ کے دنیا دے اتے وہ آئے میں اتنا کچھ دیتے محلات عیش و عشرت سب چیزاں لیکن وہ میری ذات کو بھول گئے لوگوں اساں اللہ دی ذات کو بھلا دیتے خدا دی ذات کو اساں نعوذ باللہ اتنا گھٹ کر دیتے سوچ بھی نہیں سکتے اج اس محفل ہر قسمی لوگ بیٹھے لیکن انہاں کو سمجھاون واسطے ایک گل ضروری ہے اگلی جمعہ ایک مقام تے مجلس ہوئی ہے میرے علاقے دے اندر وہ بیان کرن والے بیان کیتے سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا اور شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو پھر کیا یاد کرے گا یعنی اللہ شد دی کوئی حیثیت کوئی پوزیشن کوئی شے باقی نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ ہے اللہ وہ ذات ہے قرآن آدھے لیسا کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء اون دی مثل نہ زمین تے نہ آسمان تے کوئی شے بھی نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز تے کیا ہے زور بولو قادر ہے یہ ان دی قدرتی ہتے آئی ایک وسطہ رسلہ گھر ہے کیا نام ہے ملک اقبال صاحب کیا نام ہے ملک بشیر صاحب کیا نام ہے ملک نذیر صاحب ٹھیک ہے اجو سارے کیا ہو گئے مرحوم ہو گئے کیا ہو گئے مرحوم ہو گئے چلے گئے بقا کے دی ذات ہوئے کے دی ذات ہوئے اللہ کو تو موت کو لو پریشان نہیں ہونا موت مصیبت نہیں ہے موت میرے آقا فرمایا الموت تحفۃ المومن موت مومن واسطے تحفہ ہے مومن واسطے تحفہ ہے الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب موت ایک ایسا پل ہے جڑا حبیب کو اودے محبوب دے نال ملاقات کروے دے اس واسطے موت تو نہیں ڈرنا موت تو پہلے موت دی فکر کرنا سوچ مرن واسطے کیا کچھ چاہیے نیک اعمال چاہیے اعلیٰ اخلاق چاہیے اعلیٰ معاشرت چاہیے اعلیٰ رہن سہن چاہیے اعلیٰ کردار تے گفتار چاہیے صرف نماز روزہ ہی کچھ نہیں نماز عبادت ہے
روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکات عبادت ہے، لیکن ہمسائے نال سر کوئی نہیں، اخلاق اچھا کوئی نہیں، اکھڑی ہوئی کہاڑی دکار بید گل لگ دے ہیں، زمین تے دنگا فساد کرویندے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ہی رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کر تیاری کر تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر تیاری کر تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل جے جات سے اتھے اندھیرا ناگا وٹھوا لایا ہے ڈیرا ناگا وٹھوا لایا ہے ڈیرا کڈ کڈ کے کھاسن بکیاں تے زیرا کڈ کڈ کے کھاسن بکیاں تے زیرا چھک چھک چرے سن چھک چھک چرے سن چرلی جگر دی رات مشکل اے دنیا سمجھ مسافر خانہ کوئی آدھا پے کوئی جادہ پے کہ رات گزاری شیش محل کوئی پتھنے موت دے ڈھاگا پے اتے کہ گھر وچ کیا خوشیاں ہو دیا کوئی دھاڑا مار کرلاندہ پے اٹھا گئی سلطان سکندر لگ گئے ایویں وارا ہر دا آگا پے کئی بادشاہ دھرتی ہلے فرعون واگو آکڑ دکھے دے آیا غضب جا گئے ہاتھ ملے دے آیا غضب جا گئے ہاتھ ملے دے رب ہے بھلے دا گردن فخر دی ہے رات مشکل آخری مصرع زون علا کسر والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکار نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی میرے تو پہلے حضرت قاری صاحب نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور درود شریف تلاوت کی تھے ختم قرآن پاک کیتے گئے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار اور تلاوت کیتی ہے جو تسبیحات کیتے ہیں یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے ہیں اس سارے دا ثواب
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم ملک نذیر صاحب کو پہنچاؤ، محترم ملک اقبال صاحب کو پہنچاؤ، محترم ملک بشیر صاحب کو پہنچاؤ یا اللہ ساری دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بند والدین دنیا تو رخصت ہو گئے سونا ربا سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ ساری دعاواں تمام مومن مسلمان مومنات مسلمات دے حق قبول اور منظور فرما پیارا ربا اہل علاقہ تے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما سارے گناہ معاف فرما ساریاں خطاواں عصیان و نسیان ساریاں بھلاں سارے جرم و قصور معاف فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ